الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دفاع پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دراصل میں اپنے چینل کا نام دفاع پاکستان ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن بچے نے یہ اپنے نام پر پرنس ربانی 17 چینل کا نام رکھ دیا۔ تو ان جتنی بھی میری ویڈیو ہیں تمام یہ دفاع پاکستان کے بارے میں ہیں۔ چاہے کوئی سیاستدان اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہم کیسے دفاع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک غدار ہے، سیاسی روپ میں آیا ہے، یا کوئی مولوی ہے مذہبی روپ دار کر رہا ہے، یا کوئی کسی بھی روپ میں آئے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بارے میں، تاکہ اکنامکلی ہمارا ملک ترقی کرے، یہ تمام جو ویڈیو ریکارڈ کی ہیں یہ ساری دفاع پاکستان کے بارے میں ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ آپ ضرور دیکھیں۔ تو اب میں عمران خان کے بارے کچھ باتیں عرض کروں گا، چونکہ اس نے دوبارہ پاکستان کے خلاف پروگرام ماضرائی شروع کر دی ہے، اور صرف یہ اپنی ذاتی انا کی خاطر، کہ چونکہ اس کے خلاف ابھی فوجداری مقدمہ چونکہ ٹرائل ہو رہا تھا، تو جج صاحبان نے اس کو 9 جنوری کی ڈیٹ دے دی تھی کہ 9 جنوری کو اس نے پیش ہونا تھا، اور اس میں میکسیمم چانسز تھے اس کو سزا ہونی تھی۔ تو اس نے پھر یہ متحرک ہو گیا کہ اسمبلیاں ہم پنجاب کی اور کے پی کی اس کو ہم تحلیل کریں گے۔ تو یہ صرف دھمکی دے رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم وہ پاکستان کو دیوالیہ کریں گے، اور ساتھ ہی فوج کو بھی دھمکی دے رہا ہے، اور جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں کہ بھائی اگر پاکستان کو وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو پھر دفاع پاکستان کے لیے جو فنڈ ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ تو لہٰذا ان کو بلیک میل کر رہا ہے کہ تاکہ وہ میرا ساتھ دیں، کہ بھائی یہ تو اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور سیاسی استحکام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات وہ دفاع پر بھی پڑیں گے، اور پورا ہمارا جو ملک ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو ایسا شخص جو دھمکیاں باتیں کر رہا ہے، اور ایک اپنی ذات کو بچانے کی خاطر، نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی اور اس کے خلاف بھی کتنے کیس آئے تھے، اس نے تو ملک کو داغ پر نہیں لگایا۔ اور ابھی چونکہ ہمارا پاکستان ترقی کر رہا تھا، تمام ملک آ رہے تھے پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے، سی پیک جو یہ بند کر کے گیا تھا وہ دوبارہ ابھی شروع ہو رہا تھا۔ تو تمام جو ہمارے ادارے تھے وہ ٹھیک ہو رہے تھے، اور جو ہم خسارے میں جا رہے تھے دن بدن، وہ انشاءاللہ وہ ہمارا خسارہ کم ہو رہا تھا۔ تو یہ دوبارہ متحرک ہو گئے کہ میری تو جو 3.5 پونے 4 سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو رہی۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یزید کا دور حکومت تھا وہ بھی 3 سال 8 ماہ 21 دن، اور یہ جو عمران خان کا دور حکومت رہا ہے 3 سال 8 ماہ اور 21 دن، سیم یزید کا دور حکومت اور اس عمران خان کا دور حکومت، یہ بالکل سیم ڈیٹیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی حرکات بھی وہی سیم ہیں۔ یزید نے بھی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے اور وہاں جا کر بے حرمتی کی تھی، اور اس نے بھی مسجد نبوی میں جا کر نعرے لگوائے، اور اس کے بعد بے حرمتی کا سبب بنا۔ اور اس کے بعد پاکستان میں اس نے دیکھو کہ آسیہ ملونہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو کتنے بندے ہمارے وہ شہید کروائے مسجد اور مدرسوں کے اندر، ہزاروں بندے۔ اور اس کا ایک تو اس کو دوبارہ حلف لیں، پتہ چلے کہ یہ کون ہے، کس ملک کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، یہ مرزائی ہے یا کوئی اور اس کا یہودی ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو اگر اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے تو پھر یہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پاکستان میں لائے، کیونکہ یہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ آتے ہیں وہ پیسہ سارا بچوں کے نام پر ٹرانسفر کرتے ہیں، اور یہ بچوں کے نام پر ٹرانسفر نہیں کر رہا بلکہ ڈالروں میں تمام جو پیسہ ہے وہ شپ کے ذریعے یا بائی ایئر اس کے بچے آتے ہیں، یا جس طرح یہ گوگی وغیرہ اس نے جنڈ رکھے ہوئے تھے ان کے ذریعے یہ سارا پیسہ اس نے باہر شفٹ کیا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ نواز شریف کی حکومتیں، نون کی یا پیپل پارٹی کی، مارشل لا بھی آئے، یہ 70-75 سال میں ملک اتنا دیوالیہ نہیں ہوا، اتنا مہنگائی نہیں ہوئی،
اس نے 3.5 سال میں ہمارے ملک کو دیوالیہ کیا ہے. تو یہ سارا پیسہ جو ہے جس نے باہر شفٹ کیا ہے تو اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوں. اور دوسری میری یہ گزارش ہے کہ یہ باقاعدہ ہینڈنگ ٹیکنگ ہو. جو وزیر خزانہ جب بھی ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو دوسرا وزیر خزانہ جب آئے تو پہلے والا وزیر خزانہ باہر نہ جائے. اس کی ساری ٹیم فوری طور پر باہر چلی گئی جیسی اس کی عدم اعتماد ہے, اس کی حکومت ختم ہوئی. تو وہ باقاعدہ وزیر خزانہ جو ہے وہ بتائے, صوبائی وزیر خزانہ جو ہیں یا وفاقی, وہ باقاعدہ بتائیں کہ جو پیسہ باہر سے ہے یا ملک کے لیول پر جو اکٹھا ہوا ہے ٹیکس کی مد میں, تو وہ پیسہ ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے, اس کی پوری ڈیٹیل. اور فزیکلی بھی وہ ٹیم جائے اور وہ چیک کرے, ویریفائی کرے کہ بھئی کہیں کاغذوں میں تو جمع تفریق صرف انہوں نے نہیں کی کہ واقعی انہوں نے کوئی ترقیاتی کاموں پر یہ خرچ کیا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کے دور حکومت میں ایک ترقیاتی کام بھی نہیں ہوا ہے. تو باقی جو ہے اس نے جتنے ترقیاتی کام ہو رہے تھے وہ بھی اس نے رول بیک کر دیے, وہ بھی اس نے سٹاپ کر دیے. تو ایک تو یہ اس نے بہت بڑا غلطی کی کہ کشمیر اس نے دے دیا ہے اور یہ ٹس سے مس نہیں ہے. اور اس کے بعد امریکہ کی فوج بھجوانے میں سعودیہ اس نے کردار ادا کیا ہے. تو سی پیک اس نے بند کیا ہے, ڈیم اس نے بند کیے ہیں. تو ایک وہ ثاقب نثار جو ہے وہ چلا گیا ہے چیف جسٹس. تو آپ کوئی قانون بنائیں کہ یہ جو ہمارے کی پوسٹل پر آتے ہیں, چاہے جج صاحبان ہوں, چاہے آرمی چیف ہوں, چاہے ہمارے سیاستدان ہوں, تو وہ باہر نہ جا سکیں, کیونکہ یہ اپنے بچے پہلے باہر بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد پیسہ سارا بچوں کے نام پر شفٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں یا سیاست سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو باجوہ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے تھوڑی سی قربانی دیں اور مہربانی کریں کہ اگر پیسہ کوئی کمایا بھی ہے تو وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. دیکھو یہ اگر آپ یہ پراپرٹی وغیرہ کا کام کنسٹرکشن والا کرنا چاہتے ہیں, جیسے ملک ریاض جو ہے بیریئر ٹاؤن کا کر رہا ہے, تو وہ کتنے پیسے کما رہا ہے, تو لیکن اس نے جہاں پاکستانی ملازم رکھی ہوئی ہیں تو وہ پیسہ پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ سرکل کر رہا ہے. تو پاکستانی عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ مکان بناتا ہے تو پاکستانی عوام بھی خریدتی ہے, اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے ہوئے ہیں. ہماری انڈسٹریاں جو ہے اس کے ساتھ انوالو ہیں, سیمنٹ انڈسٹری ہے, دوسری جتنی بھی کنسٹرکشن مٹیریل ہے, تو وہ پاکستانی عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اس کی اکنامیکلی ہمارے, تو آپ اگر کوئی ملک ریاض کے ساتھ مل کر جو ہے آپ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں, دیکھو ملک ریاض نے بڑے بڑے جرنیل جو ہے اپنے ملازم, بریگیڈیئر جنرل, کرنل اور سیکورٹی سٹاف کتنا اپنا ملازم رکھا ہوا ہے, تو اس نے بھی تو پاکستان میں پیسے انویسٹ کیا ہے اور اس نے کتنی ترقی کی ہے. تو آپ بھی خدا را پاکستان کے اندر پیسے انویسٹ کریں تاکہ پاکستان ترقی کرے, ہماری قوم ترقی کرے, بے روزگاری ختم ہو. تو آپ ایک تو پاکستان کا پیسہ جو ہے باہر لے جاتے ہیں تو فائدہ بھی دوسرے باہر کے ملک کو پھر ہوتا ہے. تو جو غلطیاں کوتاہیاں ہمارے جو بھی لوگ آئے اگر وہ کریں تو وہ لوٹ مار کریں, تو لوٹ مار کا پیسہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں تاکہ وہ پیسہ کم از کم رہے تو پاکستان کے اندر. تو دو غلطیاں یہ کر لیتے ہیں, ایک تو پاکستان کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے, دوسرے جو ہے ہمارے پاکستان کو عوام کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میری یہ گزارش ہے کہ عمران خان ابھی یہ صرف جو ہے یہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے کہ بھائی اسمبلیاں جو ہے میں تحلیل کروں گا تاکہ میری ہر بات مانیں, اور یہ ابھی جو ہے نا یہ بلیک میل کرنے, تمام اداروں کو بلیک میل کرنے کے چکر میں ہے کہ لوگ یہ کبھی کہتے ہیں میں 17 تاریخ کو ڈیٹ دوں گا, پھر آپ کہتے ہیں 30 تاریخ کو میں تحلیل کروں گا. یہ صرف اس کی دھمکیاں ہیں. اور ابھی ہمارا اکنامکلی جو میرا مین فوکس تھا کہ ہمارا اکنامکلی ملک جو ہے کہاں جا رہا ہے, کوئی الیکشن آپ نہ کروائیں. اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتا ہے تو آپ بالکل الیکشن نہ کروائیں. آپ اپنے 5-10 وزیر بنا کر چھوٹی سی جو ہے یہ ایک تو اب افورڈ ہی ہم نہیں کر سکتے کہ 40-50 جو ہے نا وزیر, پہلے ہمارا ملک اتنا سٹرانگ ہو جائے اکنامکلی تو پھر آپ بے شک جتنی مرضی وزارتیں لو. ابھی آپ جو ہے وہ اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں, اور جو ہے یہ اگر ریزائن کرتے ہیں تو بے شک ریزائن کریں, لیکن خدا را یہ ابھی الیکشن کیسے ہم کروائیں. کتنے جو ہے اکنامکلی ملک جو ہے اربوں کے ساتھ سے خرچ آتا ہے الیکشن پر, اور اس کو جو ہے اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. ان کو چاہیے کہ ابھی مساق معاشیت پر جو ہے وہ فوکس کریں اور سارے مل بیٹھیں, اور جو نہیں مل بیٹھتا اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا غدار ہے. کہ ابھی ملک اکنامکلی آپ ایک میٹنگ بلائیں جس میں تمام پارٹیوں کو نمائندگی دیں اور کہیں کہ جو ہے مساق معیشت پر جو ہے ہم جو ہے مل کر جو ہے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے.
تو آپ سیاست کو بالکل سائڈ